4 مئی سن 1800 کو لارڈ ویلزلی گورنر جنرل ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتے میں فورٹ ولیم کالج کا افتتاح کیا۔ اس سے پہلے کمپنی کے انگریز ملازموں کے لیے اردو کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ بندوبست نہ تھا۔ وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل اول نے دیسی کالج کے نام سے ایک مدرسہ جاری کیا تھا جس میں انگریز ملازم اور ہندوستانی طلباء فارسی پڑھتے تھے، لیکن یہاں اردو یا کوئی اور ملکی زبان نہ پڑھائی جاتی تھی۔ فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کمپنی کی طرف سے ہر انگریز ملازم کو 30 روپے فیکس دیے جاتے تھے۔ وہ لوگ اردو کو اپنے طور پر حاصل کر لیتے تھے یا انگریز حکام اپنے ماتحتوں کے لیے اردو کی تعلیم کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مغلیہ سلطنت کی زبان فارسی تھی۔ فارسی میں تمام عدالتی اور ملکی کاروبار انجام پاتے تھے۔ سلطنت کے اثر سے شمالی ہند میں کثرت سے اور عام طور پر اور کم و بیش تمام ہندوستان میں فارسی تعلیم کا رواج تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی پہلا اور بڑا تعلق سلطنت مغلیہ ہی سے پیدا کرنا تھا، اس لیے انگریز بھی فارسی کی تحصیل پر زیادہ توجہ دیتے تھے، لیکن مغلیہ سلطنت اور فارسی زبان کا تنزل اور اردو زبان کی ترقی اس صورت کے ساتھ جاری تھی کہ لارڈ ویلزلی نے انگریزوں کے لیے اردو کی ضرورت کو محسوس کر لیا اور اس کالج کو قائم کر کے اردو کی باضابطہ تعلیم کا انتظام کر دیا۔ فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ مقرر ہوئے۔ وہ اردو کے بڑے حامی اور ماہر تھے اور کئی سال پہلے سے اردو کی خدمت کر رہے تھے۔ کمپنی کے ملازموں کو بھی اپنے طور پر فارسی پڑھایا کرتے تھے۔ اب کالج میں باقاعدہ اردو کی تعلیم شروع کر دی اور اپنی مدد کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کو بھی مدرس مقرر کیا۔ اس تعلیم کے ساتھ ہی انہوں نے اردو کی تالیف و تصنیف کا محکمہ بھی قائم کر دیا اور ہندوستانی اہل زبان اور ماہران فن سے اردو زبان میں ترجمہ و تصنیف کا کام لینا شروع کیا۔ ان کتابوں کے چھاپنے کے لیے اردو ٹائپ کا مطبع بھی قائم کر دیا۔ یہی ہندوستان میں سب سے پہلا چھاپے خانہ تھا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر گلکرسٹ وغیرہ کی اردو زبان کے متعلق جو کتابیں چھپیں، لغات و قواعد وغیرہ، ان میں اردو کے الفاظ اور عبارات رومن حروف میں لکھے جاتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج کا پہلا مقصد انگریزوں کو اردو سکھانا تھا۔ اس وقت تمام ملک میں اردو کی ایک کتاب نصر بھی ایسی نہ تھی جس کو کالج کے نصاب تعلیم میں شامل کیا جاتا۔ مطبوعہ کتاب کا اس سے پہلے امکان ہی نہ تھا۔ قلمی کتابوں میں فضلی کی دیہ مجلس یا کربل کتھا اور شاہ صاحبان دہلوی کے تراجم قرآن مذہبی کتابیں تھیں، انگریزوں کے کام کی نہ تھیں۔ تحسین کی نو طرز مرصع مشکل و ادق تھی اور جو کتابیں متفرق لوگوں نے لکھیں وہ قلمی ہونے کے سبب سے اور غیر مشہور اشخاص کی تصانیف ہونے کے سبب سے گمنام تھیں، اور اب ان کا پتہ چلا ہے تو مشکل سے کوئی کتاب مذہبی تعلیم سے علیحدہ عام لٹریچر، تاریخ، سیرت، فسانہ وغیرہ کے متعلق تھی۔ فورٹ ولیم کالج میں سلیس نثر نگاری کا مقصد متعین کر کے کام شروع کیا گیا، اس لیے یہ گویا پہلا علمی و ادبی ادارہ ندوہ تھا۔ کالج کی یہ خدمات کم و بیش 20 برس جاری رہیں۔ اس عرصے میں 18 مصنفوں نے 50 کتابیں اردو میں تصنیف و تالیف و ترجمہ کیں۔ ان تالیفات میں مختلف ضروری، مفید اور دلچسپ مضامین کی کتابیں شامل ہیں، یعنی فسانہ، تذکرہ، صرف و نحو، تاریخ، اخلاق، فقہ اسلام، ترجمہ قرآن، ترجمہ انجیل۔ بیرون کالج کی کوئی تصنیف زبان محاورے کی سلاست اور اسلوب بیان کی دلکشی میں میر امن حیدری اور اکرام علی کی کتابوں سے بہتر نہیں ہے، اور داستان امیر حمزہ اور اخوان الصفا سے زیادہ ضخیم نہیں ہے۔ اب فورٹ ولیم کالج کے مصنفین و تصانیف کا کچھ حال سنیے۔ ان 2.5 درجن مصنفوں میں جس نے سب سے زیادہ نام پایا وہ میر امن دہلوی ہیں، اور ان کی جس تصنیف کو غیر فانی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی وہ باغ و بہار ہے۔ میر امن سے پہلے میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج میں میر منشی تھے۔ ان کے ذریعے سے میر امن وہاں ملازم ہوئے۔ میر امن نے باغ و بہار 1801 میں لکھنی شروع کی، 1802 میں ختم کی، 1803 میں تباہ ہوئی۔ میر امن نے باغ و بہار کا ماخذ امیر خسرو کا قصہ چہار درویش بتایا ہے، اور دیباچے میں لکھا ہے کہ جان گلکرسٹ صاحب نے فرمایا کہ قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، لیکن اسی قصہ چہار درویش کو
چند سال پہلے 1798 میں میر عطا حسین تحسین اردو میں لکھ چکے تھے۔ اس کا نام نوطرز مرصع ہے۔ میر امن کی نظر سے نوطرز مرصع کا گزرنا قرین قیاس ہے۔ باغ و بہار اور نوطرز مرصع کا مقابلہ کرنے سے اور دونوں کی جا بجا مطابقت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر خسرو کا قصہ فارسی بے شک میر امن کے پیش نظر ہوگا، لیکن انہوں نے اصل میں تحسین کی نوطرز مرصع کو رنگین و دقیق اردو سے سلیس اردو میں منتقل کیا ہے۔ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا ہے، ضروری اور دلچسپ باتوں کا اضافہ کیا ہے، حسب ضرورت مختصر بیان کو مفصل اور مفصل کو مختصر کر دیا ہے اور بحیثیت مجموعی کتاب کو اپنا بنا لیا ہے۔ میر امن نے قواعد زبان سے زیادہ روزمرہ و محاورہ اور عام بول چال کا خیال رکھا ہے۔ دلی کی زبان، بیان کی دلکشی، فقروں کی شگفتگی، مکالموں کی دل فریبی، مناظر کی تصویر، یہ سب خوبیاں اس زمانے کے کسی مصنف میں ایسے کمال کے ساتھ یکجا نہیں ہیں۔ باغ و بہار اس قدر مقبول ہوئی کہ انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی، لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ اردو میں مشہور شاعروں نے اس کو نظم میں لکھا۔ فارسی مستشرق گارسان دتاسی اپنے ایک لیکچر میں کہتا ہے کہ اس کتاب کے پڑھتے وقت آپ بہت مفید اور کارآمد بات یہ پائیں گے کہ ان قصوں میں ہر صفحے پر آپ کو قومی خصوصیات کے متعلق ایسی باتیں ملیں گی جو ہمیں اصلی ہندوستان اور خاص کر اسلامی ہندوستان کے سمجھنے میں بہت کارآمد ہوں گی۔ باغ و بہار میں یہی بات ہے جو پروفیسر دتاسی نے کہی۔ یہ اس زمانے کے تمدن و معاشرت کا آئینہ ہے۔ اسلامی عقائد اور ضعیف الاعتقادیاں، رسم و رواج، آداب و اخلاق، طعام و لباس، مشاغل و معمولات، ہر قسم کے حالات پر روشنی پڑتی ہے۔ میر امن نے صرف 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک باغ و بہار، دوسری گنج خوبی۔ یہ ملا حسین وائس کاشفی مصنف انوار سہیلی کی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، لیکن اس کو شہرت اور مقبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی وہ حیدر بخش حیدری ہیں، لیکن ان کی کتابیں نہ سب کی سب شائع ہوئیں، نہ سب کے قلمی نسخے ملتے ہیں۔ جب اس کالج کا افتتاح ہوا اور وہاں ہندوستانی منشیوں کی ضرورت ہوئی تو حیدری نے اردو میں قصہ مہر و ماہ لکھا اور اس کو لے کر کلکتے پہنچے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کے سامنے اپنی تصنیف پیش کی، انہوں نے بہت پسند کی اور حیدری کو ملازم رکھ لیا۔ حیدری نے 10 کتابیں تصنیف کیں جو مختلف موضوعات کی ہیں، لیکن اکثر فارسی سے ترجمہ ہے۔ مثلا تاریخ جہاں کشائے نادری کا ترجمہ تاریخ نادری، بہار دانش کا ترجمہ گلزار دانش، امیر خسرو کی مثنوی لیلا و مجنوں کا ترجمہ قصہ لیلا و مجنوں۔ ایک کتاب حیدری کی اپنی تصنیف ہے گلشن ہند، یہ شعراء اردو کا تذکرہ ہے اور مرزا علی لطف کے تذکرہ گلشن ہند سے الگ چیز ہے۔ حیدری کا تذکرہ 1800 میں تمام ہوا، لطف نے اپنا تذکرہ 1801 میں ختم کیا۔ دونوں لکھنے والے اسی کالج سے متعلق ہیں، دونوں کتابیں تقریباً ساتھ ساتھ لکھی گئیں، دونوں کا موضوع ایک ہے، اتفاق سے دونوں نے ایک ہی نام پسند کیا۔ یہ توارد ہے، سرقہ نہیں، ایک کی دوسرے کو خبر ہونا ضروری نہیں۔ حیدری کا تذکرہ شین سے یہ تک کا ہے اور صرف 2 جز کا ہے، اس سے قبل کا مسودہ ضائع ہو گیا۔ مرزا سودا کا حال 1 سطر میں لکھا ہے، میر شیر علی افسوس کا حال 2 سطر میں لکھا ہے۔ حیدری کی شہرت ان کی 2 کتابوں سے ہے، ایک طوطا کہانی، دوسری آرائش محفل۔ طوطا کہانی محمد قادری کے طوطی نامے کا ترجمہ ہے، 1804 میں طبع ہوا اور کالج کے نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا، نہایت مقبول ہوا، بار بار چھپا۔ ڈنکن فاؤپس نے لندن میں اس کا نہایت خوبصورت ایڈیشن شائع کیا، جی اسمال نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ حیدری کی دوسری مشہور کتاب آرائش محفل ہے، یہ فارسی کی داستان حاتم طائی کی 7 سیروں کا ترجمہ ہے۔ حیدری لکھتے ہیں ترجمہ نثر میں کیا اور اس کا نام آرائش محفل رکھا، مگر اس میں اپنی طبیعت سے جہاں جہاں موقع و مناسب پایا وہاں زیادتیاں کیں تاکہ قصہ طولانی ہو جائے اور سننے والوں کو خوش آئے۔ یہ کتاب نہایت دلچسپ، خوبصورت، سلیس زبان میں لکھی گئی، اس لیے بہت مقبول ہوئی اور کثرت سے شائع ہوئی۔ میر بہادر علی حسینی نے میر حسن کی مثنوی کا قصہ نثر میں لکھا اور نثر بے نظیر نام رکھا، اور بھی چند کتابیں لکھی۔ میر شیر علی افسوس نے سعدی کی گلستاں کا اردو میں ترجمہ کیا اور باغ اردو نام رکھا۔ آرائش محفل کے نام سے ہندوستان کی تاریخ لکھی، یہ اردو میں پہلی تاریخ کی کتاب تھی۔ مرزا علی لطف نے شعراء اردو کا تذکرہ گلشن ہند کے نام سے مرتب کیا۔ مظہر علی خان ولا اور
کاظم علی جوان نے اخلاق، تاریخ وغیرہ موضوع پر اچھی کتابیں لکھی۔ مولوی امانت اللہ شیدا نے ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش سے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا، اخلاق جلالی کا ترجمہ کیا۔ خود انہوں نے فقہ اسلام کی ضخیم کتاب عربی میں لکھی، ہدایت الاسلام نام تھا، اس کو اردو میں ترجمہ کیا۔ مولوی اکرام علی نے عربی کی مشہور و مقبول تصنیف اقوام الصفا کو اردو میں لکھا۔ تمثیلی رنگ میں اخلاقی کتاب ہے اور کافی ضخیم ہے۔ نہار چند لاہوری نے ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش سے گل بقاولی کا قصہ فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا اور مذہب عشق نام رکھا۔ اسی مذہب عشق سے پنڈت دیا شنکر نسیم نے اپنی مشہور مثنوی گلزار نسیم مرتب کی۔ مذہب عشق 1804 میں طبع ہوا۔ گلزار نسیم 1838 کی تصنیف ہے۔ بینی نارائن جہاں نے شعراء اردو کا تذکرہ دیوان جہاں کے نام سے 1814 میں کپتان روبک کے فرمائش سے مرتب کیا۔ اس میں 125 شاعروں کا حال ہے، جن میں بہت سے ایسے شعراء شامل ہیں جن کا تذکرہ اور کسی تالیف میں نہیں ملتا۔ للو لال جی فورٹ ولیم کالج کے آغاز ہی سے ملازم ہو گئے تھے۔ گجرات کے برہمن تھے لیکن شمالی ہند میں آبسے تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں اردو کے ساتھ ہندی کی تصنیف و تعلیم کا کام بھی جاری کیا گیا تھا۔ للو لال جی ہندی کے کام کے لیے ہی مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے ہندی میں پریم ساگر لکھی جو 1803 میں شائع ہوئی۔ یہ پریم ساگر موجودہ ہندی لٹریچر کا سنگ بنیاد ہے۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ صاف کھڑی بولی اور عام فہم شمالی ہند کی بھاشا میں کوئی ہندی کی کتاب موجود نہیں ہے۔ للو لال جی نے ایک کتاب اردو میں بھی لکھی، سنگاسن بتیسی۔ اس میں سنسکرت کے الفاظ کثرت سے ہیں لیکن عربی اور فارسی الفاظ بھی کافی ہیں۔ اسلوب تحریر اردو کے مطابق ہے۔ یہ کتاب اردو اور ہندی دونوں رسم خط میں چھاپی گئی اور بہت مقبول ہوئی۔ یہ فورٹ ولیم کالج کی طرف سے اردو کی خدمات کا مختصر تذکرہ ہوا۔ کالج سے باہر بھی ہندوستان کے تقریباً ہر صوبے اور ہر سمت میں اردو کی تصانیف جاری اور ترقی پذیر تھیں۔ ان میں انشاءاللہ خان انشا دہلوی کا خاص مرتبہ ہے۔ ان کی کہانی رانی کیتکی اپنے طرز و رنگ کی واحد کتاب ہے، جس میں ہندوستان سے باہر کی کسی زبان، عربی، فارسی وغیرہ کا کوئی لفظ نہیں آیا۔ دریائے لطافت جو انشا و قتیل نے مل کر تصنیف کی، شوخی و ظرافت، علم و فن، زبان و ادب میں انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کا فسانہ عجائب جو 1824 میں لکھا گیا عجیب و بے نظیر تصنیف ہے۔ نظم کے متعلق فورٹ ولیم کالج کی خدمات بجز 2-3 تذکروں کے کچھ نہیں ہیں، لیکن کالج سے باہر بڑے باکمال شعراء موجود تھے۔ میر تقی، میر حسن، انشا، مصطفی، رنگین، ناصر آتش وغیرہ بے شمار اساتذہ اپنی تخلیقات فائقہ سے اردو کا نام روشن کر رہے تھے۔